قارئین، آج آپ کو قبروں اور قبرستان میں بیتی زندگی کے وہ انوکھے واقعات سناؤں۔ مجھے یقین ہے، بلکہ 100% یقین ہے کہ میری باتیں بعض لوگوں کے لیے ایک من گھڑت قصے کہانیوں سے بڑھ کر نہیں ہوں گی، یا پھر اتنا شاید کہ ایسا ہوتا ہوگا، یا وہ لوگ جو مجھ پر کچھ اعتماد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہوں گے ہاں، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات بیتتے ہیں۔ یقین کی دنیا کو پانے والے بہت کم لوگ ہیں جو یہ مانتے ہوں گے کہ نہیں، یہ حقیقت ہے، اور علامہ لاہوتی پر اسراری حقائق ہی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ سمجھ بہت کم لوگوں کو ہے۔ ایک بات کا تجربہ میرا بھی ہے، جس کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ کائنات کے بہت حیرت انگیز اسرار پا جاتا ہے۔ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، مجھے عبقری کے ذریعے بے شمار خطوط، مشاہدات، واقعات ملتے رہتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے میرے کالم کو پڑھ کر ایسے حیرت انگیز مسائل سے چھٹکارا پایا کہ جس کی الجھنیں ان کی نسلوں کو تار تار کر چکی تھیں اور نسلیں مایوس ہو چکی تھیں کہ یہ مشکلات اور مسائل اب کبھی ہم سے جا نہیں سکتے۔ ہم تو مر سکتے ہیں، یہ مسائل کبھی نہیں مر سکتے۔ میں مطمئن ہوں کہ قارئین تک جو چیزیں پہنچا رہا ہوں وہ صرف قصے، کہانیاں، انوکھی باتیں، انہونے قصے یا من گھڑت افسانے نہیں ہیں، بلکہ قدرت کے وہ سربستہ راز ہیں جو اللہ پاک جل شانہ جس پر چاہے کھول دے اور جس پر چاہے بند کر دے۔ میں نے اسے کبھی اپنا کمال نہیں سمجھا، اسے محض اپنے رب کا کمال سمجھا ہے، اور رب کی عطا سمجھی ہے کہ یہ کمالات میرے اللہ نے مجھ پر کھولے۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی اس کا اہل نہیں سمجھا۔ قبرستان صرف مٹی کے ڈھیروں کا نام نہیں، بلکہ روحوں اور جنات کے گہرے مسکن کا نام ہے۔ وہاں روحوں کا بھی ڈیرا ہے اور جنات کا بھی۔ جنات قبرستانوں میں بہت رہتے ہیں۔ یہ صرف قبرستانوں میں نہیں، بلکہ ہر جگہ، ہر درخت، ہر پانی کی جگہ، ہر خشکی کی جگہ، ہر آباد گھر، ہر ویران گھر، ہر جگہ رہتے ہیں۔ نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، سخی بھی ہوتے ہیں، بخیل بھی ہوتے ہیں، رحم دل بھی ہوتے ہیں، اور ظالم بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ میرا واسطہ سال ہا سال سے اولیاء جنات کے ساتھ ہے اور صحابہ جنات کے ساتھ ہے، صحابہ جنات کی ملاقات کے بعد میں نے تابعی اور تبع تابعی جنات سے بھی بہت ملاقاتیں کی ہیں، اور اس واسطے نے مجھے جنات کی زندگی پر بہت گہرا مطالعہ کرنے کا موقع دیا ہے، اور میں جنات کی زندگی کے بہت قریب گیا ہوں۔ اس سے پہلے مجھے خبر نہیں تھی کہ جنات کی خوراک کیا ہے۔ اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ جنات رہتے کہاں ہیں، جنات میں تولید اور ازواجی تعلقات کیا اور کیسے ہوتے ہیں۔ یہ باتیں اس وقت کھلیں جب انسانوں کی جنات کے ساتھ شادیاں، یعنی انسان مرد اور جننی عورت کی شادی، پھر ان کی اولادیں، یوں واقعات تہ در تہ مجھ پر کھلنے لگے۔ ایک دفعہ مجھے صحابی بابا نے 11 دن کا سورت مزمل کا ایک چلہ قبرستان میں کرایا تھا۔ سردی کی قہر آلود راتیں تھیں۔ میں نے قبرستان کے ویرانے میں 2 کفن نما چادریں پہنی اور اوپر ایک موٹا کمبل اوڑھے ایک قبر کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ بہت بوسیدہ پرانی قبر اور قبرستان کا وہ کونا جہاں شاید ہفتوں بھی کسی انسان کا گزر نہ ہو۔ ہاں، کتے، نیولے، گوہ، سانپ، بچھو اور جنگلی جانور عام ہوتے ہیں۔ میں کونے میں بیٹھا سورت مزمل کی آیت اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا کا تکرار کر کے سورت مزمل پوری کر رہا تھا۔ مجھے سورت مزمل 313 دفعہ پڑھنی تھی، اور میرے ارد گرد تیز نئی چھریاں گڑی ہوئی تھیں جس کا میں نے کڑا دیا ہوا تھا۔ صحابی بابا میری نگرانی پر تھے۔ مجھے 11 دن قبرستان میں رہنا تھا اور صرف نماز عشاء کے بعد یہ عمل شروع کرنا تھا، اور نماز فجر تک اس عمل کو مکمل کرنا ضروری تھا۔ یہ ایک سخت عمل تھا جس میں مسلسل مجاہدہ، قربانی اور تلخی تھی۔ میں سارے پرہیز کر کے، یعنی ترک جلالی، ترک جمالی، ترک حیوانات، ترک شہوات، یہ عملیات کی دنیا کے وہ پرہیز ہیں نہ ہر بندہ یہ کرے اور نہ ہی یہ ہر بندے کے بس میں ہے، اس لیے اس بحث میں نہ پڑیے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ قبر 2 حصوں میں کھل گئی، آہستہ آہستہ کھلی، جیسے کوئی محل کے گیٹ کے 2 بڑے دروازے کھلتے ہیں۔
اس کے اندر کی ساری حقیقت مجھے نظر آنے لگی۔ قبر کے اندر سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے کسی نادیدہ طاقت نے حکم دیا کہ اس میں اتر جاؤ۔ میں اٹھا اور اس میں اترنا شروع ہو گیا۔ قبر ایک کھلے میدان کا منظر دے رہی تھی۔ میں سیڑھیوں میں اترا تو مجھے ایک ویران کھلا میدان نظر آیا۔ ارد گرد پرانے محلات، پرانے مکانات، کچھ پرانی بارادریاں تھیں، کہیں نہریں بہہ رہی تھیں، کہیں چشمے پھوٹ رہے تھے، لیکن سبزہ کم تھا، ویرانی وحشت زیادہ تھی۔ میں ایک طرف چلنا شروع ہو گیا، لیکن انوکھی بات یہ کہ میں اپنی زمین پر سردی چھوڑ کر آیا تھا، لیکن مجھے یہاں گرمی محسوس ہوئی۔ میں واپس پلٹا اور اپنے کمبل کو سیڑھیوں کے قریب رکھ کے اس خیال سے کہ واپس جاتے ہوئے اسے پھر لیتا جاؤں گا۔ میں چلا جا رہا تھا، میری منزل کوئی نہیں تھی، بس ایک طاقت مجھے چلا رہی تھی۔ آگے ایک مکان جو بہت بڑا محل نما تھا، وہاں پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو کسی نے میرا نام پکارا کہ وہ آپ کا مہمان آیا ہوا ہے۔ دروازہ خود بخود کھولنے والا نظر نہ آیا۔ میں اندر داخل ہوا تو اندر سبزہ ہی سبزہ تھا۔ حسن و جمال کا آخری عکس تھا۔ فوارے، چشمے، خوبصورت پھول، جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے سونے اور چاندی کی کرسیاں اور بینچیں تھیں۔ میں نے ایک جگہ سے پھول توڑا، اس کی خوشبو سونگھی۔ خوشبو کیا تھی جس نے مجھے مدہوش کر دیا۔ میں نے ایک چشمے کا پانی پیا، دونوں ہاتھوں سے چلو بھر کر چہرے پر چھینٹے مارے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے اس کے بعد کئی ہفتے خوشبو آتی رہی۔ اس کے بعد کئی دنوں تک میں کچھ کھا سکا نہ پی سکا۔ میرا جسم تر و تازہ ہوتا تھا اور مجھے بھوک پیاس نہیں لگتی تھی۔ میں ایک چاندی کے سفید خوبصورت نقش و نگار سے مرصع بینچ پر بیٹھ گیا اور میں مسلسل سورۃ مزمل پڑھ رہا تھا۔ اسی دوران دروازے کھلے اور چھوٹے چھوٹے ایک بالشت سے کم یا اس سے کچھ تھوڑا زیادہ بونے نما لوگ میری طرف دوڑ کر آنے لگے۔ وہ سب میری طرف دوڑ رہے تھے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں پھول تھا اور ایک شخص کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ باقی سب کے ہاتھ میں پھول تھے۔ ان کی باریک آوازیں استقبال کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہ دور سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے قدم چھوٹے، ان کے جسم اور ٹانگیں چھوٹی، لیکن رفتار سانپ کی رفتار سے کہیں زیادہ اور پھرتی چیتے سے کہیں زیادہ، اور آواز میں تیزی بجلی کی کڑک کی طرح تھی۔ وہ قریب آئے، مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا یہ سب میرے دوست ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہماری نگری میں آئے ہیں۔ میں نے کہا اس نگری کا نام کیا ہے؟ کہا ہمارے مطابق تو اور نام ہے، لیکن آپ اسے زمینی نگری پکارا کریں، ہم زمین کے نیچے رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا زمین کے نیچے بھی نگری ہے کہاں؟ ہاں، زمین کے نیچے بہت نگر ہیں اور بہت عالم ہیں، بہت کو تو ہم جانتے ہیں اور کتنے ایسے بھی ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں حیران اور ان کی بات سن رہا تھا۔ میرے پاس پھولوں کا ڈھیر لگ گیا۔ آخر میں ایک بونے نے مجھے چراغ دیا۔ میں نے پوچھا یہ کیوں دیا؟ کہا یہ زندگی میں آپ کے کام آئے گا، اور پھر پھونک مار کر اس کو بجھا دیا۔ کہا اس کو بجھانا بھی پھونک مار کے ہے اور جلانا بھی پھونک مار کے ہے۔ ہاں، جب جلانا تو یہ آیت پڑھ لینا، اللہ نور السماوات والارض۔ جب بھی یہ آیت پڑھیں گے یہ چراغ خود بخود جل جائے گا۔ میں نے اس آیت کے اور بھی فوائد پوچھے۔ کہا بہت زیادہ ہیں۔ میں نے کہا بیان کریں۔ کہا جس کا دل بے رونق ہو، گناہوں سے کالا ہو گیا ہو، بدکاریوں سے سیاہ ہو گیا ہو، اللہ کی نافرمانیاں کر کے بخشش کی امید نہ ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نورانی ہو جائے، اور وہ اس آیت کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، سوتے اور اٹھتے وقت بھی 11 مرتبہ پڑھے، اور جب بھی کوئی چیز کھائے یا پیے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اس کے دل کی اجڑی زندگی آباد ہو جائے گی، اور کوئی دیر نہیں لگے گی کہ وہ زمانے اور وقت کے ولیوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ میں حیران ہوا اس چھوٹی سی آیت کے یہ فائدے۔ کہنے لگے ہاں، اس کے بعد اور بھی فوائد ہیں۔ وہ چراغ والا جن کہنے لگا میں دراصل ان تمام جنات کا سردار ہوں۔ ہم زمین کے نیچے رہتے ہیں، ہماری غذائیں پھلوں اور سبزیوں کی جڑیں ہوتی ہیں جو ہمیں زمین کے نیچے ہی مل جاتی ہیں۔ اس آیت کا کمال یہ بھی ہے کہ جس کی آنکھوں کا نور روز بروز ختم ہو رہا ہو، وہ بھی اسی تعداد میں روز
पढ़ना शुरू कर दे। आंखों का नूर रोज बरोज बढ़ता चला जाएगा, ऐनक भी उतर सकती है। अगर यकीन, मुस्तकिल मिजाजी और तहम्मुल के साथ कुछ अरसा पढ़ लिया जाए तो, और जो कशफ लेना चाहता है, सीनों के राज और भेद जानना चाहता है, कशफुल कबूर या कशफुल सदूर पाना चाहता है, वो इस आयत से इसी तादाद के साथ इस्तिफादा करे। अगर इसका दिल पाकीज़ा होगा तो बहुत जल्द इस आयत का असर होता है, वरना जैसा दिल वैसा असर होता है। कहीं खजाना दफन होने का शक है कि खजाना नहीं मिल रहा। इस आयत को दर्ज बाला तादाद से अगर तमाम लोग पढ़ना शुरू कर दें तो खजाने के बारे में ख्वाब में मालूमात मिल सकती हैं। आप जिन्नात को देखना चाहते हैं और जागती आंखों के साथ देखना चाहते हैं, इस आयत को इसी तादाद के साथ पढ़ें। बस शर्त है दिल जितना पाकीज़ा हो इतना इसकी तासीर बढ़ती चली जाएगी। इस चिराग वाले बोने जिन ने इसके और भी कमालात बताए जिसकी लंबी तफसीलात हैं। मुझे चिराग देते हुए कहने लगे, इसमें कभी तेल न डालिएगा, इसमें एक तिलिस्माती तेल है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने पूछा, इस चिराग का फ़ायदा क्या है? कहा, इस चिराग को जलाकर आप बैठेंगे तो आपको भूले हुए अल्फाज भी याद आएंगे, मध्यम तहरीर भी नुमाया हो जाएगी, आपकी आंखें और दिमाग नहीं थकेगा, चाहे जितना लिख लें। अगर इस चिराग को जलाकर तस्बीह पढ़ेंगे तो एक दिन में आप चाहें तो 5 लाख कलमा पढ़ लें, दिन भी नहीं गुजरेगा और कलमे की रफ्तार भी तेज होगी, और ना आप थकेंगे और ना मुंह में खुश्की पैदा होगी। आप जब भी चाहें इस चिराग को जलाएं, कब्रिस्तान में जिस कब्र के साथ रख दें, वो आपको अपनी असल हकीकत, सारी ज़िंदगी, मौत के बाद की सारी ज़िंदगी की हकीकत 100% सही बताएगा। किसी के घर में जिन्नात हैं और जिन्नात ने इसको तंग किया हुआ, बस इस घर में जाकर इस चिराग को जलाएं। बस जलाते हुए यही आयत पढ़नी है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, और इस आयत को पढ़कर फूंक मारेंगे, चिराग फौरन जल जाएगा। बस इस घर में इस चिराग को जलाना है। इसके जलते ही वो जिन्नात अगर नेक हैं तो अपनी शरारत से बाज आ जाएंगे, अगर बदकार हैं तो तौबा कर लेंगे, अगर ज़्यादा हट धर्मी करेंगे तो फौरन जल जाएंगे। इनके जलने की निशानी ये होगी कि चिराग की बत्ती में थरथराहट पैदा होगी, और इनके तौबा करने की निशानी ये होगी कि चिराग की बत्ती तेज से हल्की हो जाएगी। चिराग का एक फ़ायदा ये भी है कि जिसको अपना दोस्त बनाना चाहते हो, इसका नाम लेकर चिराग जला दो, बस वो आपके बगैर बेकरार हो जाएगा, और जब तक चिराग जलता रहेगा वो बेकरार रहेगा। लेकिन अगर इसको नाजायज़ में किया तो ठीक 3 दिन के बाद आपकी मौत आ जाएगी। अगला फ़ायदा इससे भी हैरत अंगेज़ बताया। आप चाहते हैं कि कोई शख्स, चाहे वो गरीब है, बादशाह है, रईस है या अमीर है, वो आपको अपने पास बुलाए, इसका नाम लेकर 3 दफ़ा पहले इस चिराग पर फूंक मारें, फिर इस आयत को पढ़कर इस चिराग पर फूंक मारें। इसके जलते ही वो शख्स आपकी मुलाकात के लिए बेकरार हो जाएगा, और जब तक आपसे मुलाकात न कर लेगा और आपसे मुलाकात की तदबीर और तरकीब वो खुद निकालेगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं। और भी इस चिराग के बहुत कमालात बताए। बस एक चीज़ ख़ास तौर पर बताई कि इस चिराग की हिफाजत ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई इंसान अगर उठा लेगा तो इसको तो नफ़ा नहीं होगा, लेकिन अगर किसी कामिल आमिल जिन को पता चल गया तो वो ज़रूर इसको उठा कर ले जा सकता है, क्योंकि इस चिराग की हिफाजत हम सिर्फ आपको दे रहे हैं, और आपके पीछे सहाबी बाबा के कमालात और तवज्जुआत हैं, इसलिए कि आप हमारी नगरी में आए हैं। हम आपको कुछ तोहफा दिए बगैर नहीं भेज सकते। मैंने इनको कहा, आप कितने अरसे से यहाँ रहते हैं? कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले हम इसी नगरी में रहते हैं और यही ज़मीनी नगरी हमारा आशियाना है। मैंने पूछा, आपको जानने और पाने के लिए कोई निशानियाँ अगर आप बता सकते हैं? कहने लगे, हम बताते हैं, लेकिन वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगे। मैंने कहा, मैं ये वादा नहीं कर सकता, ये मेरे मिजाज और तबीयत में नहीं कि मैं किसी को न बताऊं। कोई काम की चीज़ मुझे मिले और अल्लाह के बंदों को इनके कानों तक मैं चीज़ न पहुंचाऊं, ये मेरे बस में नहीं। लेकिन मैं आपसे मिन्नत करके दरख्वास्त करता हूं,
اب آپ نے بتا ہی دیا ہے تو مجھے ضرور اس کا بتائیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ جانیں آپ کا کام، ہم آپ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ اگر آپ کبھی چراغ لے کر نہ آئیں اور ایسے ہی قبرستان میں آ جائیں تو لفظ بدوح جس کی مجھے انہوں نے خاص تعداد بتائی یہ پڑھیں۔ اگر 9 چندی کی راتیں ہوں تو آپ کو سہولت رہے گی، اگر طریق راتیں ہوں تو بھی ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ کسی نااہل کو اس کی تعداد نہ بتائیں کیونکہ یہ لفظ جنات کا لفظ ہے، اور یہ حب کے لیے، تسخیر کے لیے اور جنات کو غلام بنانے کے لیے یا پھر اپنا دوست بنانے کے لیے، مہمات کے لیے، مشکلات کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، یہ ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں۔ بس آپ آ کر یہی لفظ کہیں اور اسی لفظ کو یقین، طاقت اور دھیان سے پڑھیں، اور اسی کو پڑھتے ہی قبر کے تمام پردے ہٹ جائیں گے اور ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ ایک اور نشانی بتائی، جب بھی آپ قبرستان آئیں دائیں دروازے کی طرف سے ضرور آئیں۔ آپ سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے آئیں۔ وہ قبرستان والوں کو بھی گفٹ کریں اور ہمیں بھی، جتنا زیادہ پڑھتے ہوئے آئیں گے اتنا اس کی تاثیر اور طاقت ملے گی، اور ہم آپ سے جلدی ملاقات کریں گے، کیونکہ قبرستان والوں کو اور ہمیں آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ جب بھی کوئی شخص قبرستان والوں کو آیت الکرسی جتنی دفعہ چاہے اور سورۃ اخلاص بھی جتنی دفعہ چاہے پڑھ کر بخشتا ہے تو قبرستان والوں کو ان اعمال سے جتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے شاید کسی بھی عمل سے نہ پہنچتی ہو، اور اسی طرح ہم بھی اس عمل کی وجہ سے بہت مسرور اور خوش ہوتے ہیں، اور سورۃ اخلاص کے پڑھنے والوں سے ہم جلدی ملاقات کرنے کے لیے خود تڑپتے اور بے چین ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے واپسی کی اجازت چاہی۔ کہنے لگے آپ ہماری نگری میں پہلی دفعہ آئے ہیں، صحابی بابا نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اس نگری کے راز و نیاز آپ کو بتائیں۔ ابھی بہت کچھ بتانا ہے۔ میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ فی الحال مجھے جانے دیں، میں پھر کبھی آؤں گا، کیونکہ آپ نے اپنے آنے کے سارے راستے اور کوڈ مجھے بتا دیے ہیں۔ میں ان سے اجازت لے کر آگے بڑھا اور وہ چراغ والے بونے جن اور دوسرے بونے جنات مجھے سیڑھیوں تک چھوڑنے آئے۔ میں اپنے اندازے کے مطابق وہاں 7-8 گھنٹے یا زیادہ رہا ہوں، لیکن میں نے کمبل اوڑھ کر جب سیڑھیوں پر قدم رکھا تو مجھے وہی وقت ملا جہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس راز سے اب بھی حیران ہوں کہ یا الہی یہ کیا راز ہے؟ کیا وقت تھم جاتا ہے؟ کیا گھڑیاں رک جاتی ہیں؟ یا وہاں کا نظام وقت سے سہارا نہیں لیتا؟ یا وہاں کی وقت کی ترتیب اور ہے؟ اب یقین جانیے اس چیز کی مجھے ابھی تک خود سمجھ نہیں آئی۔ یہ کیا تھا؟ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ سوال میرے اندر بہت عرصہ چپتا رہا۔